یہ پڑھیے مجھے کیا ہے اس سے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا مجھے اس سے کیا ماشاءاللہ تو مسئلہ حل ہو گیا نا مسئلہ تو یہی حل ہے آپ یہ مولانا میں نے پہلے ہی آپ کو کوئی بھی کتاب آپ کتاب پیش کی ہاں دیکھیں مولانا آپ نے بہت اچھی بات کر چکے ہیں میں نے اسی وجہ سے یہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا اس کی تائید تردید اس پہ آپ نے بتایا یہ تین شکلیں کہاں ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں اصول مناظرہ ہے کتابیں نہیں ہیں یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں میں تو اس ذوق سے آیا ہوں پہلے سن لیجئے نا میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں اب آپ کا یہ سوال کھڑا ہوگا کتاب کہاں ہے میں بتاؤں گا میرے پاس نہیں ہے پھر مسئلہ اسی پہ آ جائے گا جس دن کتاب ملے گی اس لیے میں نے عرض کیا ان تین شکلوں میں پہلی شکل یہ ہے کہ مخلوق کے اندر جو اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس کو آپ بھی جائز مانتے ہیں میں شکلوں کو نکال لیجیے 2 منٹ کے لیے یہ تو مشاہدت میں ہے نا کہ ہم ان آدھی عمر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اب اس پہ پھر سوال کھڑا ہوگا اس کی شکل کہاں ہے میں کہہ رہا ہوں یہ تو مشاہد ہے اور جو بدیہت ہوتی ہے آپ نے تو نبراس میں بھی پڑھا ہوگا شرح شفا میں بھی کلام میں یہ جو بدیہت ہوتی ہے بدیہت پہ دلائل نہیں ہوتے ہیں ایک بات تو یہ ہے پھر تو ہمیں آفتاب قطبی کی کتاب جو ہے منطق کی اس میں بھی یہ مسئلہ ہے تو یہ جو بدیہت ہوتی ہے اس پہ دلائل نہیں ہوتے ہیں میری بات مکمل ہو جائے آپ ہی فرما لیجئے اس کے بعد جس مسئلے کو میں نے کہا کہ وہ ہم دونوں کے ہم متفق علیہ ہے غیر اللہ کو مستقل سمجھ کر ان سے مدد مانگنا پھر چاہے وہ عادی ہو غیر عادی اس کو میں بھی ناجائز مانتا ہوں پوری امت مانتی آپ بھی مانتے پھر اس پہ سوال ہوگا اس پہ دلیل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی حرمت جو ہے مشاہد ہے اور بدی ہی اس پہ دلیل کیا ہے اس میں آخری شکل جو بنی ہے استعانت بغیر اللہ عادیتاً غیر عادیتاً اس معاملے میں آپ کو اور ہمارے اختلاف ہے اگر یہ تو پھر تقسیم بنتی ہی نہیں ہے وہ پہلی جو تقسیم ہے نا وہ متفق علیہ جواز کے اعتبار سے اور وہ بدیہات میں ہے اور بدیہات میں دلائل کی ضرورت نہیں اس میں تو ایک ہی شکل بچتی ہے جو مختلف ہی ہے اس میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس میں مدعی آپ طے کریں کون ہے اور شرعن اور اصول کے اعتبار سے مدعی کون ہے پھر مدعی دعویٰ لکھے گا اور دعوے کی وضاحت کرے گا اور دلیل طے کرے گا پھر جو منکر ہوگا آپ منکر کی تعریف کرے اور وہ دلیل دعوی جواب لکھے گا یہ میں نے پہلے بھی آپ کے ہاتھ میں اسی وجہ سے تھمائی تھی میں نے عرض بھی کیا تھا آپ اس کی تائید اور تردید کریں آپ پھر اس کو جو یہ رنگ دیا نا یہ تین شکلیں ہے ہی نہیں 2 شکلیں تو متفق علیہ بالجواز اور بعدم الجواز ہے اس کا مطلب وہ بدیہات میں ہے اس میں تو تیسری شکل بچی ہے جس میں اختلاف ہے مولوی صاحب تو بکا مولوی صاحب کے ساتھ بات ہوئی نا یہی بات میں نے آپ کو بتایا آپ اس میں جو ہے فیصل بن لیجئے آپ مدعی طے کریں آپ لکھ لیجئے اپنے قلم سے مدعی کون ہے اس کی تعریف کر لیجئے وہ بات ان کے لیے بھی آسان ہوگی ہمارے بھی آسان ہوگی اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا پھر جو ہے عنوان کی وضاحت ہوگی نفس مسئلے کی اس پہ ان کا اتفاق ہے میرا اتفاق ہے یا نہیں اگر ایسے دون اتمسن پانوینی اتفاق ہو پھر تو مناظر کی ضرورت نہیں ہوگی نا مولانا آپ بتا لیجیے مولانا آپ بتا لیجیے آپ بتائیں مولانا کیا رائے آپ کی مولانا آپ بات نہیں کریں گے پھر یہ بات آپ نہیں بات کریں گے آپ سے جو میں نے سوال کیا نا آپ نے اس میں بدیہیات یا باقی ساری چیزیں بتائی ہاں بدیہیات ایک منطقی گفتگو ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں شرح تہذیب منطق ہے قطبی ملا حسنی سب بالکل واضح طور پر وہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں مگر بدیہیات میں یہ کہاں سے آ گئی میں اٹھا کے کوئی اپنے اعتبار سے 3 قسمیں یا 4 قسمیں لکھوں گا میں بتاؤں گا میں اپنی آسانی کے لیے قسمیں 4-5 لکھ لوں گا ماشاءاللہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بدیہیات اس میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا کہ میں اپنے اعتبار سے خود لکھوں گا کاپی پر صحیح میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ قسمیں لکھی ہے یہ تو کسی عالم نے لکھی ہوگی یہ تو کسی مطلب مجتہد یا محدث یا مفکر جس نے لکھی ہوگی کسی کتاب میں درج ہوگی تو مجھے تو یہ چاہیے نا اٹھا کے اپنے اعتبار سے 4-5 لکھوں گا مولانا نے بہت اچھی بات آپ کی بات بالکل ایک دم صحیح بات ہے میرے بدیہی بولنے سے وہ بدیہی تھوڑی ہو جائے گی